اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا پارہ ہے پارہ نمبر 29۔ اس کے شروع میں سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، نہ صرف سفارش بلکہ اسے بخشوا لے گی۔ دیکھیے یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کے علاوہ سب مخلوقات ہیں۔ مخلوقات کے پاس صرف سفارش کرنے کا اختیار ہوگا، جبکہ قرآن نہ صرف سفارش کرے گا بلکہ جس کے بارے میں سفارش کرے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑ کر اس کو جنت کے اندر لے کر جائے گا، چونکہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام اللہ سے جھگڑ کر اپنے پڑھنے والوں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تو ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سورہ ملک پڑھتے تھے، باقی عام حدیث بھی ہے 24 گھنٹے میں جب بھی آپ سورہ ملک پڑھیں تو کل قیامت کے دن یہ آپ کو جنت میں ضرور لے کر جائے گی۔ اس صورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بیان کیا ہے، آسمان چھت بنایا ہے، غور کرو ثم ارجع البصر کرتین، تمہیں اللہ کے بناوٹ میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ دوسری جو اہم بات اس صورت کے اندر ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق روک لے، کائنات کی کوئی ہستی تمہیں رزق نہیں دے سکتی۔ جس کے پاس رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، یہ بات پلے باندھ لے، اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی رزق نہیں کھول سکتا۔ در در کی ٹھوکریں کھائیں، طویل گھانڈا کر لیں، جو مرضی کر لیں، رزق آپ کا اللہ نے کھولنا ہے تو پھر اللہ سے مانگیں۔ کتنا واضح پیغام ہے، امن ھذا الذی، اللہ کے علاوہ کون ہے جو بندھا ہوا رزق تمہارا کھول دے؟ تو کوئی نہیں ہے۔ آخری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ ہے، اگر اللہ تمہارا پانی لے جائے، تم پانی واپس نہیں لا سکتے۔ وہ ایک ملحد تھا نا، اس نے جب یہ آیت پڑھی ان اصبح ماؤکم غورا، پانی گہرا ہو جائے، تو وہ کہنے لگا اچھا پانی گہرا ہو گیا، آج کل تو مشینیں بڑی آتی ہیں بور کی، میں بور کر لوں گا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اللہ اس کی آنکھوں کا پانی لے گیا، اب لگا بور کی مشینیں آنکھوں پہ، واپس لے آ۔ تو اللہ ہے جو ہمیں پانی دیتا ہے، آنکھ تک میں پانی اللہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ آگے سورہ قلم ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے بڑا اہم، باغ والوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو باغ دیا تھا، وہ لوگوں پہ مال بہت خرچ کرتا تھا، بندہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، محنت ہماری لے غربا جاتے ہیں، ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم نے نا رات کی تاریکی میں باغ کا پھل اتارنا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ باغ کا پھل جب اترتا تھا لوگ سارے آ جاتے تھے اور وہ آدمی لوگوں کو دیتا تھا۔ اس نے کہا راتوں رات ہم پھل اتارے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، راتوں رات سارے بھائی چپکے چپکے آ جاؤ چلے چلے، اور شور نہ ہو، تمہارے چلنے کی آواز نہ کسی کو آئے، آہستہ سے چلو، فانطلقوا وہم یتخافون، آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ وہ چلے، باغ میں پہنچے، باغ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے پہلے کسی فرشتے کو بھیجا، سارا باغ ختم۔ تب جا کے انہیں عقل آئی کہ ہم غرباء کو کیوں نہیں دیتے تھے۔ محترم بھائیو، نصیحت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، نعمتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، نعمتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ آپ نہیں بانٹیں گے، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ رکھ لیں گے، اللہ تباہ کر دے گا اس کو۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو آپ کے مال میں غرباء کا حق ہے، وہ اللہ نے رکھا ہے، آپ دے دیں گے اللہ اور دے دے گا آپ کو، نہیں دیں گے تو اللہ نہ کرے آفت آ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی یوم یکشف عن ساق، کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، نور کے پردے اٹھائے گا، جیسے ہی اللہ اٹھائے گا خلق انسانیت سجدے میں جھک جائے گی، سوائے اس کے جو دنیا میں نماز نہ پڑھتا تھا۔ بے نماز بندہ، اس کی کمر اللہ تعالیٰ تخت کی بنا دے گا، وہ جھکا نہیں پائے گا، اور یہ بہت بڑی شرمندگی ہوگی۔ جو کھڑے رہ جائیں گے ان کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہوگی۔ جھکے گا وہ جو اس دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوگا۔ آگے سورہ حاقہ ہے، حاقہ کے اندر، حاقہ تو ویسے حقیقت کو کہتے ہیں، قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں۔ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا
وہ کہے گا ہا امقرؤ کتابیہ، اور مجھے یقین تھا حساب ہوگا۔ آج ہوتا ہے نا پیپر ہونے ہوں تو بچوں کو یقین ہوتا ہے پیپر ہے، وہ تیاری کرتے ہیں، اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، اس فارمولے پہ چلتے ہیں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، اور بعد میں آتا ہے بچہ فیل ہو گیا۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہوں گی، اللہ فرمائے گا ان کو پکڑو جو فیل ہو گئے، اور ان کو پکڑ کر جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینکو۔ آگے سورہ معارج ہے، معارج بلندی کو کہتے ہیں، اس میں بھی قیامت کے احوال ہیں، جنت کے احوال ہیں، اور اس میں جنتی لوگوں کے وصف ہیں۔ جنتی کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ جنتی کون ہوتا ہے؟ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، بات پھر وہی ہے کہ ان کے مالوں میں اللہ نے ایک حق معروف رکھا ہے غریبوں کو دینے کے لیے، مانگنے والوں کو، والمحروم، اور جو مانگتے نہیں ہیں لیکن غریب ہیں ان کو دینے کے لیے۔ آگے سورہ نوح ہے۔ نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 900 سال، 950 سال، ماننے والے بہت کم تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس کی وضاحت ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ یہ 5 بزرگ تھے، ان کے نام پر انہوں نے بت بنائے اور شرک کیا۔ سورہ نوح میں جو ہمارے لیے نصیحت ہے وہ یہ ہے استغفار کرو، تم استغفار کرو، اللہ بارشیں تمہیں دے گا، اولاد تمہیں دے گا، رزق تمہیں دے گا، باغات تمہیں دے گا، نہریں تمہیں دے گا۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو رزق کا مسئلہ ہے استغفار کریں، اولاد کا مسئلہ ہے استغفار کریں، گناہوں کی معافی کا مسئلہ ہے استغفار کریں، نعمتیں نہیں آ رہی استغفار کریں۔ استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہیں۔ آگے سورہ جن ہے۔ سورہ جن کے اندر جنوں کی جماعت نے قرآن سنا تھا اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر وہ ایمان لے کر آئے۔ آگے سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اہم چیز بیان کی ہے وہ ہے تہجد۔ قیام اللیل ہم نے رمضان میں کیا، رمضان ختم ہوگا لیکن قیام اللیل ختم نہیں ہونا چاہیے۔ چلو زیادہ نہ صحیح، کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائیں، اس کو روٹین بنا لیں۔ دیکھیے دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اللہ نے دین کے اعتبار سے جس کو عزت دی ہے نا وہ تہجد ضرور پڑھتا تھا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی تاریخ، وہ تہجد ضرور پڑھتا تھا۔ تو تہجد کو زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنا لے۔ آگے سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، یہ دوسری وحی ہے، حکم کیا دیا؟ قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر والے اٹھ جاؤ، کیا کرو جی؟ ڈراؤ۔ کس چیز سے؟ لوگوں کو قیامت سے، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ وربک فکبر، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، کیا کرنا ہے؟ ڈرانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھنے ہیں۔ کسی کو تو نماز پڑھو، او میرے کپڑے پلید ہے، بھائی تو مسلمان کپڑے پلید، یہ بات ہی نہیں پھبتی، مسلمان اور اس کے کپڑے پلید ہوں، وہ تو کاہے کا مسلمان ہے تیرے کپڑے پلید ہے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے۔ والرجز فہجر، گندگی چھوڑنی ہے۔ ولا تمنن تستکثر، یہ جملہ سمجھنے والا ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے۔ کبھی بھی زیادہ لینے کی حصول میں احسان نہیں کرنا، اس کو پلے باندھ لیں۔ ہم لوگ احسان کرتے ہیں، ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے زیادہ ملے گا، آج میں 500 دے رہا ہوں، کل کو 700 مل جائے گا۔ یہ 500 دے رہا ہوں، کل کو 1000 ملے گا، یہ بات ذہن میں رکھ کر کبھی بھی احسان نہ کرے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، احسان اللہ کے لیے کرنا، آپ نے کسی کو بھی دینا ہے، کسی کو بھی دینا ہے، وہ رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، کسی بھی لحاظ سے کسی کو بھی آپ نے دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ سوچ ذہن سے نکال دے کہ کل کو مجھے زیادہ ملے گا، آج میں دے رہا ہوں کل کو زیادہ ملے گا، نہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ رکھی ہے پھر اجر اللہ نہیں دے گا، پھر لوگوں سے اجر لیں گے، اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تمنن تستکثر، زیادہ لینے کے لیے کبھی احسان نہیں کرنا۔ آگے جہنمیوں کے اوصاف ہیں۔ جہنم کے اندر جہنمی کیوں جائیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، پھر بات وہی، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور آگے جو ہم سب اکثر کرتے ہیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول گپے مارتے ہیں۔ ہمارے ہاں فضول گپے مارنا کوئی گناہ نہیں، لیکن جہنمی لوگ کہیں گے اے کاش ہم فضول گپے نہ مارتے اور آج جہنم کے اندر نہ آتے۔ یعنی فضول گپے مارنا اتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ صورت ہے۔
آگے سورہ قیامہ ہے، قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح نکلنے کا منظر بیان کیا ہے، انسان کے جسم سے روح کیسے نکلتی ہے، پنڈلی سے شروع ہوتی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ٹھیک ہے، انسان کو یقین ہو جاتا ہے وہ رب کے پاس جا رہا ہے۔ اب انسان چاہتا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا آئے میری روح بچا لے، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے سورہ دہر ہے، سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جو نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، جو قدردانی نہیں کرتا اللہ نعمتیں لے لیتا ہے۔ آگے سورہ مرسلات ہے، سورہ مرسلات کے اندر لوگ قیامت مانگتے تھے اور فرمایا تم نادان ہو، کس چیز کو مانگ رہے ہو؟ قیامت اس دنیا کی سب سے بڑی تباہی ہوگی، تم دنیا کی تباہی مانگتے ہو، تو جس دن قیامت آئے گی دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو نہ قیامت مانگنی چاہیے، نہ انسان کو موت مانگنی چاہیے۔ زندگی مشکل ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو آسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔